الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم خواتین، ایمانی ماں بہنوں، سورہ آل عمران مدنی صورت ہے۔ سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑھی گئی۔ قرآن پاک کے اندر 114 سورتیں ہیں، ان میں سے یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسرا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ میں بتایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پورا قرآن ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اور اسی طرح ایک سورت کا دوسرے سورت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ قرآن کو قرآن دو وجہ سے کہتے ہیں، یہ قرن یعنی ملا ہوا رہنا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیتوں سے ملی ہوئی ہے، ایک سورت دوسری سورت سے ملی ہوئی ہے۔ دوسرا قرآ سے مشتق ہے، یعنی پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن پاک ہے۔ اب سورہ بقرہ کا اختتام ہوا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اب مدد کے لیے مجاہدہ ضروری ہے، قربانی دینا ضروری ہے۔ جیسے جنگ آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے کتنی کوشش کی، کتنی جانوں کو قربان کیا تاکہ ہم ملک میں پوری آزادی کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ رہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ کافر قوم پر مدد فرما، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس آل عمران کے اندر بدر کا قصہ بھی ہے، کئی آیتیں، تقریباً 60 آیتیں بدر، احد وغیرہ جو جنگیں ہوئی اس سے متعلق ہے۔ یہ دو سورتیں یعنی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو حدیث کے اندر زہراوین کہا گیا۔ زہرا جیسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، زہرا بہت اچھے رنگ کو کہتے ہیں، خوبصورت کو کہتے ہیں، جو روشنی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو صورتیں روشن صورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جب حشر کا میدان ہے وہاں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اسی طرح سورج بہت قریب ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ مختلف خدمات کی وجہ سے، کوئی عرش کے سائے میں ہوگا، کوئی موتیوں کے ٹیلوں میں ہوگا۔ تو یہ دو سورتوں کو پڑھنے والے یعنی ان کے معنی پر عمل کرنے والے، خاص اس صورت کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا، اس موقع پر یہ دو صورتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو روشن صورتیں سائبان بن کر آئیں گی، بادل بن کر آئیں گے، یعنی اسے گرمی کی شدت نہیں ہوگی۔ بعض روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا پرندوں کے جھنڈ میں آئیں گے، جس طرح پرندے بہت جم جاتے ہیں تو سایہ ہو جائے گا، اس طرح یہ دو صورتیں اہتمام سے پڑھنے والوں کے لیے سایہ دے گا۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے درمیان میں یعنی صحابہ میں جو ان دو صورتوں کو یاد کرتا اس کو خاص نظر سے دیکھا جاتا تھا۔
یاد کرنے سے مراد یاد بھی کرنا، اس کے معنی مطالب کو جاننا. یہی وجہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ جب سورہ بقرہ ختم کیے مستقل لوگوں کو دعوت دی. سورہ بقرہ تو الحمدللہ کئی ہزار حفاظ مل جائیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سال میں یاد کیا. اس کے تحت میں مفسرین لکھتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس کے معنی مطالب، اس کے اندر باریکیاں، الحمدللہ ہم مختصر سورہ بقرہ کو دیکھتے ہوئے آئے تھے، کتنے احکامات تھیں، کتنے مسائل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے. ان کو جانتے ہوئے سیکھنا. تو اس طرح جو یہ دو سورتوں کو سیکھ لیتا ہے، ان کے رموزات کو جان لیتا ہے، صحابہ کے درمیان میں اسے خاص نظر سے دیکھا جاتا تھا. یہ دونوں سورتوں کا گہرا تعلق ہے. ایک تو یہ دو سورتوں کا نام اللہ کے نبی نے زہراوین یعنی دو روشن سورتیں نام رکھا. ایک تو سورہ بقرہ نام ہے، آل عمران نام ہے، دوسرا نام یہ دونوں سورتوں کا زہراوین یعنی روشن سورتیں. قرآن پاک کے اندر جوڑوں کی کچھ خصوصیات ہیں. بعض سورتوں کا بعض سورتوں سے تعلق ہوتا ہے، جوڑے بنے ہوئے. اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہر ایک کا جوڑا بنایا، جیسے مرد عورت کا جوڑا ہے، بکرا بکری، اسی طرح جانوروں میں، پرندوں میں، بلکہ درختوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں. کسان وغیرہ درختوں کو ملاتے ہیں، اس کی ٹہنیاں کرتے ہیں. اسی طرح پانی کے اندر ہر چیز میں اللہ نے جوڑے رکھا ہے. ہر چیز کے اندر اس کے جنس میں سے جو کچھ نر مادہ اس کے اعتبار سے اللہ نے رکھا ہے. قرآن پاک کے سورتوں میں سے بعض سورت جڑوے ہوتے. ڈاکٹر اسرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت کچھ کہے. ہر سورت کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کسی سورت کے ساتھ. تو سورتوں کے اندر گہرا تعلق ہوتا ہے. اس طرح یہ دو سورتیں ہیں یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران جڑوا سورتیں. جب بعض صورتوں کا جڑوا ہونا واضح ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے دونوں کو ملا کر ایک نام رکھا ہے. دوسرا سورہ بقرہ شروع ہوا تھا الف لام میم سے، آل عمران بھی شروع ہو رہا ہے الف لام میم سے. سورہ بقرہ کا ختم ہوا ہے دعاؤں کے ساتھ. اسی طرح آل عمران کے ختم میں یعنی آخر رکوع کے اندر دعائیہ الفاظ آئے ہیں. گویا کہ یہ دو سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران الف لام کے شروع ہونے میں دونوں برابر ہیں، اور اسی طرح یہ دو سورتوں کے اندر آخر میں دعائیہ الفاظ آئے ہیں. اور اسی طرح شروع کے بعد سب سے پہلے قرآن کی عظمت بیان کیا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا. اب یہاں سورہ آل عمران میں شروع ہی میں ہے نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے حق کے ساتھ کتاب کو اتاری. اسی طرح درمیان کی دو سورتیں اس کے اندر بھی جڑوا ہونا اچھی طرح معلوم ہوگا. سورہ بنی اسرائیل اور اسی طرح سورہ کہف یہ دونوں جڑوے صورتیں ہیں. مثلا دونوں کی ابتدا ذکر سے ہوتا ہے. اس میں الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، وہ سبحان الذی سے بنی اسرائیل شروع ہوتا ہے. اسی طرح آخر کی دو سورتیں دونوں سورتوں کو ملا کر ایک نام رکھا گیا ہے معوذتین پناہ لینے والی سورتیں. اور دونوں قل سے شروع ہوتا ہے. دونوں کے اندر احکامات تقریباً ملے ہوئے ہیں. روحانی باہر سے حملے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اندرونی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس سے کس طرح بچا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس طرح ہر دو سورت کہیں مل جاتے ہیں، کہیں تین سورت کے مضامین مل جاتے ہیں، کہیں بعض سورت کے ساتھ بعض سورت کا تعلق ہوتا ہے. اس طرح ایک اللہ کا ایک نظام ہے. تو یہ دو سورتیں سورہ بقرہ آل عمران مضامین میں ملے. دیکھو پہلا سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، جس کے اندر 280 پر 6 آیتیں اور 40 رکوع تھے. 40 رکوع میں تقریباً 18 رکوع تک خطاب وہاں یہود تھے. مسلمان بھی خطاب تھے ورنہ زیادہ خطاب یہود تھے. بنی اسرائیل کے قصے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، گائے کا قصہ. بقرہ نام ہی وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قتل ہو گیا تھا، قاتل معلوم نہیں ہوا تھا، اسے تحقیق کے لیے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا. خیر لمبا وہ واقعہ آپ سنے ہوں گے. اور آدھا آخر
یعنی تقریباً 20 پر 2 رکوع کے اندر ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہوا. عبادات کا تذکرہ آیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے مسائل آ گئے. اور اسی طرح معاملات کا بھی تذکرہ آیا، جیسے قرض، وصیت، فلاں فلاں، اس کا بھی تذکرہ آیا. پھر انفاق میں 2 حصہ ہو گیا، خرچ کرنے میں، جہاد فی الجسم، جسم کے ساتھ جہاد کرنا، جانی قربانی دینا، پھر مالی قربانی دینا، وہ مضامین کو لے کر ہے. یعنی آدھا سورہ بقرہ، تقریباً آدھا یہود سے، اہل کتاب سے مخاطب تھا، آخر آدھا کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب تھا. اسی طرح آل عمران میں ہم دیکھا جائیں، آل عمران میں 200 آیتیں، آل عمران میں 200 آیتیں، 20 رکوع ہیں. شروع کے 10 رکوع کے اندر اہل کتاب سے اللہ خاص مخاطب ہوتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ. اہل کتاب میں سے دوسرے اہل کتاب، پہلے تو یہود جوس ہیں، دوسرے اہل کتاب نصارہ کرسچن سے اللہ تعالی مخاطب ہوتا ہے. بلکہ اس کے شروع کا شان نزول ہی یہ ہے، انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا، کہ نجران جو یمن کا ایک ملک ہے، نجران کے بعض پادری، فادر جو عیسائیوں کے بڑے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بحث مباحثہ کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیے، اللہ کے نبی نے رد کیا، خدا تو کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، وہ ساری چیزیں آل عمران میں بتایا گیا. 101 آیتیں، 200 میں سے 101 آیتوں کے اندر اہل کتاب سے خاص خطاب ہے. آخر 90 پر 9 آیتوں میں اللہ ایمان والوں سے خطاب ہے. اسی کے اندر بدر کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح احد کا تذکرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. سورہ فاتحہ میں جو دعا کیا، اس دعا کا تتمہ سورہ بقرہ سے شروع ہوا ہے، سیدھا راستہ. اب یہاں جو دعا کر کر ختم کرتا ہے، اللہ کافروں پر ہمیں نجات دے، اس کے لیے کیا کیا تدبیریں کرنا ہے، کیسے محنت کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، قربانی دینا ہے، ان چیزوں کو یہاں پر بتایا گیا. دیکھو قرآن پاک کے اندر بعض آیتیں ہیں جس کا معنی مطلب ہم نہیں جانتے. اکثر آیتیں ایسی ہیں کہ اس کا معنی بھی بتائیں گے، مطلب بھی بتائیں گے. مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اس کا مطلب بھی بتائیں گے. بعض آیتیں ترجمہ تو کر سکتے ہیں، مطلب کی گہرائی میں جا نہیں سکتے. جیسے ید اللہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اس کی کیفیت واللہ عالم، ہمیں معلوم ہے. بعض آیتیں ہیں حروف مقطعات ہیں، آگے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نہ ہی ہمیں ترجمہ معلوم ہے، نہ ہی ان کا مطلب معلوم. آپ دیکھیں گے ترجمہ قرآن میں مقطعات کے نیچے وہی حرف لکھا ہوگا، الف لام میم، تو نیچے الف لام میم لکھا ہوگا. تقریباً 29 حروف اس طرح کے آئے ہیں، 29 فقرے آئے ہیں، 29 آیتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات استعمال ہوئے. بعض جگہ ایک حروف والے استعمال ہوئے، جیسے نون، قاف، صاد. بعض جگہ 2 حروف استعمال ہوئے، بعض جگہ 2 حروف استعمال ہوئے، حامیم وغیرہ ہے. بعض جگہ 3 حروف استعمال ہوئے ہیں مقطعات میں سے، جیسے یہاں پر ہے الف لام میم، تقریباً 6 جگہ آیا ہے الف لام میم، الف لام را. بعض جگہ 4 حروف استعمال ہوئے، الف لام میم را. بعض جگہ 5 حروف استعمال ہوئے، وہ 2 جگہ پر ہے، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد. یہ پورے مقطعات کا ترجمہ اللہ ہی جانے، ان کا صحیح معنی مطلب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں راز بندھا ہوا ہے. بعض علماء کچھ باریکیاں بتائیں، جیسے بعض نے کہا الف لام میم، الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل کا لام ہے. عرب کے اندر قاصد کا تذکرہ اس کے آخر حروف کے ساتھ کیا جاتا ہے. میم سے محمد ہے، اللہ تعالی جبرائیل کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو رئیس المفسرین ہیں، انہوں نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے، الف سے انا ہے، لام سے اللہ کا لام ہے، درمیان حروف اللہ میں جو لام ہے.
تو وہ فرماتی ان اللہ عالم، عالم کا میم میم ہے، یعنی ان اللہ عالم، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اس کا معنی ان اللہ، اللہ عالم میں جانتا ہوں، اللہ اس طرح یہاں کہتا ہے. لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ اس کا معنی مطلب کسی کو معلوم نہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز بندھا ہوا ہے. دیکھو قرآن سمجھ کر پڑھنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن سمجھ کر پڑھیں گے تبھی ثواب ملے گا، سمجھے بغیر پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، ہرگز اس طرح نہیں. نورانی قاعدہ شاہ ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کی کتاب کی ترتیب کی ہے، اس کے شروع مقدمہ میں لکھا ہوگا بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جائے گی. اگر کوئی یہ کہے بلا سمجھے پڑھنے پر کیا فائدہ، وہ بددین یا جاہل ہے. اگر کوئی کہے سمجھ کر پڑھیں گے تبھی ثواب ملے گا، تو حروف مقطعات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ راز بستہ ہے، کیسے سمجھ سکتے؟ تو معلوم ہوا سمجھ کر پڑھنا، مطلب کو جانا بہت عمدہ چیز ہے. اگر کوئی سمجھے بغیر بھی تلاوت کرے وہ بھی نیکیوں سے خالی نہیں ہے، اجر سے خالی نہیں ہے. یہ ضروری مقدمات ہیں. تو آل عمران، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ اہل کتاب کا دوسرا طبقہ یعنی نصارہ سے، کرسچن سے مخاطب ہوتا ہے، ان کے وہ مسائل وغیرہ آئے گا. دیکھو قرآن پاک کے 114 سورتیں ہیں، ان 114 سورتوں کے الگ الگ نام ہیں. یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے سورتوں کے نام، چنانچہ حدیث کے اندر آئے گا سورہ یاسین پڑھنے پر یہ فائدہ ہے، سورہ واقعہ پڑھنے پر یہ فائدہ ہے. ابھی فرمایا زہروائن ہے، کبھی کسی سورت کے کئی نام ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی جیسے سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، کئی نام سے یاد کیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام طے کیے ہیں اور اسی طرح سلسلے وار ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں. اب اس سورت کا نام ہے آل عمران. پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. فاتحہ کو فاتحہ نام اس لیے رکھا گیا، فتح یفتح، کھولنا. قرآن کھولیں گے سب سے پہلے آپ کو فاتحہ ملے گا، اوپننگ سورت ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کا نام فاتحہ رکھا. اس کے بعد سورہ بقرہ، چونکہ اس کے اندر زیادہ مخاطب، ایمان والوں کے ساتھ زیادہ مخاطب یہود تھے. یہود کا ایک اہم واقعہ ان کی قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، وہ گائے کا قصہ تھا. بقرتن کا معنی گائے کا ہے، وہ قصہ اس کے اندر آیا تھا. گائے کی بہت عظمت تھی، اس عظمت کو نکالنے کے لیے گائے ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو. اب یہ سورت کا نام ہے آل عمران. عمران نام ہے، آل کا معنی خاندان، فیملی. عمران کی فیملی، عمران کا گھرانہ. کیا ہے عمران کا گھرانہ؟ آگے آیتوں میں تذکرہ آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کرسچن سے اللہ زیادہ مخاطب ہوتا ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام آل عمران رکھا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے، گویا کہ ان کے نانا کے خاندان یعنی عمران، اور اسی طرح ان کی بیوی کا تذکرہ ہے، عمران کی بیٹی مریم کا تذکرہ ہے، عمران کے نواسے عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا اس صورت کے اندر تذکرہ ہے. وہاں آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل بتایا جائے گا. تو عمران کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہیں، مریم کے ابا عمران ہیں، ان کا وہاں پر ان کی بیوی کا، ان کا تذکرہ آ رہا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے. اس سورت کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عقلی دلائل سے اپنی توحید کو ثابت کرتا ہے. اس کے لیے شروع میں 2 حروف آئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے بہت اہم صفات. حدیث کے اندر ہیں اللہ کے صفات میں بعض صفات ایسے ہیں ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. اللہ کے نبی نے وہ واضح نہیں کیا وہ صفات کون سے ہیں. ایک تو اللہ ہے، اس میں اعظم ہے، اللہ کا نام اہم نام ہے، اس میں اعظم ہے. اس کے علاوہ کیا ہے جو اللہ کے صفاتی نام ہے؟ الرحمن، الرحیم، الملک، الغفور، لمبی نام تک 9 پر 9 نام آپ کو ملے گا. ان میں سے چند نام اس میں اعظم کا مقام رکھتا ہے. اللہ کے نبی نے اس طرح اجمالی فرمایا
اللہ کے نام ایسے ہی اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، آل عمران میں آیا ہے اور طٰہٰ میں آیا۔ اب علماء نے تحقیق کیا وہ نام دو مل کر دو نام ایک ساتھ ان تین صورتوں میں آئے ہیں تو ہمیں ملتا ہے وہ الحی القیوم ہے۔ جیسے آیت الکرسی کے اندر آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی طرح یہاں پر آیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسی طرح طٰہٰ کے اندر بھی الحی القیوم ہے۔ اللہ کے نبی نے اس نام کو متعین نہیں کیا، جیسے شب برات کسی نے لیلۃ القدر کے بارے میں اتنا فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے ایک رات میں کیا ہے لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تاکہ کم از کم خوب تلاش کر لیں خود ان صورتوں کو، ان راتوں کی عظمت کی وجہ سے یہ ایک رات متعین ہو جائے، صرف ایک رات کی اہمیت رہ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے اجمالی فرما دیا ان تین صورتوں کے اندر اسم اعظم والی صفات والے اللہ کے نام ہیں۔ تو اکثر محدثین مفسرین فرماتے ہیں وہ الحی القیوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے شروع کے اندر وہ صفات کے ساتھ لا کر فرمایا اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم یہ اصل میں شان نزول بتایا گیا، نجران یعنی یمن کے لوگ آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، پادری فادر وغیرہ، اور اللہ کے نبی سے مباحثہ کیے تھے، بحث کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اتار کر بتایا خدا اس کو کہیں گے جو زندہ ہو اور قائم ہمیشہ رہنے والا ہو۔ تیسری چیز آگے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہو، چھپی ہوئی نہ ہو۔ چوتھی چیز اس کی قدرت اصل ہو، قدرت والا ہو، چار چیزیں پائی جائے، زندہ ہو، بذات خود قائم ہو، اس کا علم گھیرا ہو، سب کو ہر چیز کو دیکھنے والا، جاننے والا، اور اسی طرح ہر ایک پر قدرت رکھتا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ان پر اتاری گئی کتاب انجیل کو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ کا ایک طبقہ ان کو خدا کہہ دیتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ خدا تو نہیں کہتا، خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ تو خدا کہتے ہو، خدا پر موت کیسے آئے گی ان کے قول کے مطابق؟ ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، قیامت کے قریب آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور زندگی گزاریں گے، شادی اولاد ہوں گے، پھر انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب میں تدفین کا عمل ہوگا۔ لیکن ان کے گمان کے اعتبار سے انہوں نے صلیب پر عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر کتنی اذیتیں پہنچائی، وہ قادر مطلق کہاں تھے، ان کا علم کہاں گھیرا ہوتا؟ اگر علم گھیرا ہوتا ان کے قول کے مطابق جب حملہ کرنے کے لیے آتے تو چلے جاتے، بچ جاتے۔ تو اس کے اندر بتایا گیا اللہ وہ ہے بذات خود قائم ہے اور زندہ ہے۔ اللہ نے کتاب اتاری، اللہ کہتا ہے کون سی کتاب؟ قرآن کے بارے میں کہتا ہے قرآن ایسی کتاب ہے جو پہلے کتابوں کو بھی مانتی ہے۔ بے شمار صحیفے کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتارا، صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن بڑی بڑی 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ ان 4 کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہم احکامات بیان کیے، ان میں سے 3 کا یہاں تذکرہ ہے، چونکہ زبور الگ سے قوم کو نہیں دی گئی، تورات کا تتمہ زبور ہے، تورات ہی میں سے کچھ اور مسائل اسی قوم قبیلے بنی اسرائیل میں یہود کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم میں آئے تھے، اسی احکام میں سے اور کچھ احکام دیا اللہ تعالیٰ زبور کے اندر۔ یہی وجہ آج بھی آپ جائیں گے جوس کے پاس یعنی اسرائیل یہود کے پاس 2 کتابیں وہ رکھے ہوں گے، تورات اور زبور۔ انجیل یہ بھی یہود کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، جسے بائبل کہتے ہیں، لیکن عیسائیوں یعنی انجیل کو یہود نے قبول نہیں کیا، یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، کیونکہ وہ معمولی تھے، غریب خاندان کے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں بادشاہت والے نبی ملیں گے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جیسے یوسف علیہ السلام تھے۔ بہت کم لوگ ایمان لائے، ان کو حواری سے تعبیر کرتے ہیں،
ورنہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود کی ہدایت کے لیے آئے تھے. نہ ماننے کی وجہ سے یہود دو حصوں میں بٹ گیا, یہود اور نصارہ. چنانچہ اب نصارہ کرسچن کے پاس آپ کو انجیل ملے گا. ہمیں ایمان اس طرح لانا ہے, اللہ نے جو تورات, زبور, انجیل نبیوں پر اتارا اسے سچ اور حق مانتے ہیں. چونکہ موجودہ زمانے میں کہیں بھی آپ کو اس زبان میں تورات, زبور, انجیل نہیں ملے گا جس زبان میں اترا تھا. اور آپ جائیں گے ٹرانسلیشن ملے گا, اگر اس زبان میں بھی ہے تو ایک لمبی داستان ہے. اللہ تعالیٰ جب تک نبی کو رکھا کتاب حفاظت سے رکھا, وہ کتاب ہمیشہ چلنا نہیں تھا. نبی جانے کے بعد ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہو گئی. اب لوگ الگ الگ, ایک چرچ میں جائیں گے تو الگ ملے گا, دوسرے چرچ میں جائیں گے تو دوسرا ملے گا. خیر تفصیل میں جانا نہیں, بتانا یہ ہے قرآن ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے سامنے ہے. اللہ یہود سے مخاطب خاص کر سورہ بقرہ میں ہوا, اب یہاں نصارہ سے بھی مخاطب ہو رہا ہے یہود کے ساتھ, جو تصدیق کرتی ہے تورات کی بھی اور اسی طرح انجیل کو بھی مانتی ہے, جو پہلے قرآن سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب تھی. اور اسی طرح اللہ نے فرقان اتارا. فرقان سے مراد کیا ہے؟ ایک تو فرقان قرآن ہی کو کہا گیا, یعنی حق کو واضح کرنے والی یا فیصلہ کرنے والی. بعض نے فرقان کہا, فرقان سے مراد معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے خاص جو معجزات عطا کرے وہ مراد ہے. اللہ نے کتابیں بھی اتاری نبی کے ساتھ اور اللہ نے نبیوں کو معجزات بھی عطا کی. جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا, ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا, اللہ کے یہاں ڈھیل ہے. جب اللہ پکڑتا ہے ان بطش ربک لشدید. اور اللہ کی ایک اہم صفت کیا ہے؟ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اللہ غیب کو بھی جاننے والا, حاضر کو بھی جاننے والا. یہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے. وہ ہمارے اعتبار سے حاضر اور غائب, یہ چیز جو آپ سامنے بیٹھے ہیں آپ حاضر ہیں. روڈ میں کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں ہوگا, آپ کو معلوم نہیں ہو رہا ہے, وہ غائب ہے. اللہ کے لیے حاضر غائب نہیں ہے. ہمارے لیے ماضی ہے, حال ہے, مستقبل ہے. گزرے ہوئے وقت کو ماضی, موجودہ وقت کو حال, آنے والے وقت کو مستقبل کہیں گے. اللہ کے لیے وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. نہ آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ ہے, نہ ہی زمین میں کوئی چیز پوشیدہ ہے. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. آگے اور بھی ہے انشاءاللہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی طرح سورہ بقرہ کا یہ ایک آیت پہلے رہ گیا تھا ترجمہ کرتے ہوئے, وہ آیت بھی چھوٹ جائے, اچھی چیز نہیں ہے. دیکھیں اس آیت کے اندر رہن کا مسئلہ تھا, رہن کا مسئلہ تھا. یعنی سب سے بڑی جو آیت ہے قرآن پاک کی حروف کے اعتبار سے, جسے تدائین کی آیت کہتے ہیں, اس کے بعد کی آیت اس کے اندر ہے اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے, قرض لیتا ہے دیتا ہے تو لکھ لیا کرے. لکھنے کی بہت اہمیت ہے, دونوں کے لیے فائدہ ہے. کبھی لکھنے کا موقع نہیں ملا, سفر میں تھا, کوئی چیز رہن میں رکھ دے. مثلا مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے, اب میں کوئی چیز اسے دے دیتا ہوں, یعنی فون دے دیا, گھڑی دے دیا, کوئی بھی چیز, کہ جب میں پیسہ دوں گا وہ چیز واپس دیں گے. اسے رہن کہتے ہیں, گروی کہتے ہیں. آپ کو آسانی سے سمجھنا ہے, ہمارا آوان جو ایسوسیشن وشارم والے چلا رہے ہیں وہاں زیور رکھ کر قرض لیتے ہیں, لیکن یہی چیز بینک میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہاں انٹرسٹ ڈال دیا جاتا ہے, اس لیے وہ حرام ہو جائے گا. گروی کا معنی قرض دے کر واپس نہ آئے تو کوئی چیز پکڑ ہو. مثلا ایک آدمی 1000 روپیہ لیا, 1500 روپے کی کوئی چیز رکھ کر, وقت طے ہو گیا کہ 1 سال میں دے گا, 2 سال میں دے گا, 6 میں, جو بھی ہو. وہ وقت ہونے کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ وقت ہو جا دے دو. اگر نہیں دے گا وہ چیز بیچیں گے, وہ بیچ کر مثلا 1500 میں جائے گا, 1000 روپے اس کا اٹھا لے گا, 500 روپے اس کا واپس کر دے گا. اگر وہ چیز کم قیمت میں جائے, مثلا 900 روپے میں جائے, تو اسے کہیں گے 900 روپیہ کا میں اٹھا لیا ہوں, تو 100 روپیہ باقی ہے, تو قرض لا کر دے دے, کیونکہ ورنہ لوگوں پر بہت بوجھ ہو جائے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں قرض دے دیتے ہیں, قرض آنے کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے. اگر رہن میں کوئی چیز ہوگا اور وعدہ لے لیا جائے گا تاریخ پر, تاریخ کے بعد بیچ سکتے ہیں, وہ رہن کے مسائل ہیں. یہاں ایک مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں, آج کل رواج میں چل رہا ہے, گھروں میں گروی ہوتا ہے, مارٹی کیج کہتے ہیں, یہ رہن نہیں ہے.
رہن میں جو چیز رکھی جاتی ہے اسے استعمال کرنا جائز نہیں. مثلا میں 1000 روپے لیا کوئی فون رکھ کر, گھڑی رکھ کر, وہ حفاظت کے ساتھ جس کے پاس ہم قرض لیے وہ چیز رکھے گا, استعمال نہیں کرنا. اب یہ جو گھر وغیرہ کے لیے 10 لاکھ 5 لاکھ روپے لے لیا جاتا ہے وہ ایسے ہی نہیں رکھتا ہے. رہن کی چیز امانت ہوتی ہے, اگر پوری حفاظت کے ساتھ وہ رکھا رہا, چوری ہو جائیں ضمان بھی لازم نہیں آتا. لیکن آج کل جو چل رہا ہے, مثلا گھر آدمی بنا دیا, کرائے کو گیا تو کہتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے کیا ہے, رہن ہے, گروی ہے. کہتے ہیں گروی میں نہیں آتا, یہ عین سود میں آتا ہے. یعنی جس طرح ہم ماروڑی کے پاس بینک وغیرہ میں 5 لاکھ روپے لے کر ماہانہ کچھ پیسہ بنتے ہیں, ماہانہ کچھ پیسہ بننا پڑتا ہے, انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, وہ انٹرسٹ کے بجائے گھر میں رہنے کے لیے کرتا ہے. یہ عام رواج ہے. اب یہ گناہ سے بچنے کے لیے بعض لوگ رسمی طور پر 100 روپیہ 50 روپیہ کچھ کرایہ دیتے ہیں. یہ کرایہ نہیں ہے, کہیں گھر کا کرایہ اس طرح ہوگا. ہاں اس کے لیے آسان مسئلہ کیا ہے, مثلا وہ آدمی کہتا ہے یہ گھر کا رہن 5 لاکھ روپے ہے. رہن اصل میں نہیں ہے, لوگوں کی زبان میں اس طرح یہ الفاظ چلتا ہے. 5 لاکھ روپے ہے, ہمیں اسے بولنا میں 5 لاکھ نہیں دے سکتا, میں آ کر 2 لاکھ دیتا ہوں. وہ خود بولے گا کرایہ کتنا دے گی. جب وہ اصل جو رقم ہے اس کے اندر کم کریں گے, کرایہ پر بات ہونا, کرایہ پر بات کرنا. ایڈوانس زیادہ دینے کی وجہ سے کرایہ کم ہو جائے یہ جائز, ایڈوانس زیادہ ہونے کی وجہ سے کرایہ کم ہو جائے. مثلا ایک گھر ہے 10,000 روپے کا ہے, ایڈوانس زیادہ دینے کی وجہ سے 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ہو 5,000 کر دیا 4,000 کر دیا, وہ آپس میں بات چیت پر بیٹھ کر کرایہ بات کریں گے. یہ جو رسمی طور پر ہے کرایہ ہی نکو بول دیا, اب نہیں ہمیں کچھ کرایہ ڈال تو گناہ نہیں ہونا, 100 روپے لے لو, مہینہ کو 50 روپے لے لو, یہ سب دھوکہ ہے, یہ سود میں آ جائے گا. تو رہن کا جو مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے, رہن سے مراد وہ ہے جو کیا ہے امانت کے ساتھ رکھنا پڑے گا اور اس کی مدت کے بعد اسے واپس کر دیں گے. اگر اس کی رقم واپس نہیں آیا تو بیچ کر دے دیں گے, ورنہ رقم آ جائے تو وہ چیز واپس کر دیا جائے گا. وہ مسئلہ بھی یہاں بتایا گیا. اور اسی طرح شہادت کا مسئلہ بھی آیا, جب تم سے شہادت پوچھا جائے اچھی طرح شہادت دے دیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اگر تم سفر میں ہو, وَلَن تَجِدُوا كَاتِبًا, اور کوئی کاتب لکھنے والا نہ پائیں, فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا, تو رہن اس کے ہاتھ میں قبضہ ہوگا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اگر بعض کو بعض پر امن ہو, یعنی رہن وغیرہ کے بغیر دیتے, جیسے رشتہ دار دوست احباب دے دیتے ہیں, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي, ادا کر دے وہ جو کہ تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ, جس کی امانت کا اعتبار کیا گیا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا, ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور شہادت کو نہ چھپائیں. وَمَن يَكْتُمْهَا, جو شہادت کو چھپائے گا, گواہ کو چھپائے گا, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, اس کا دل گنہگار ہوگا. واللہ بما تعملون علیم, اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے. دیکھیں سورۃ آل عمران مدنیہ, سورہ آل عمران مدنی سورت ہے, بلکہ اب لگاتار مدنی سورت ہے. سورہ بقرہ مکی سورت ہے, اس کے بعد تقریباً 6.25 پارہ تک, یعنی سورہ بقرہ بھی مدنی, آل عمران بھی مدنی, اور اسی طرح اس کے بعد سورہ نساء بھی مدنی, مائدہ بھی مدنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم, واللہ عالم بمرادی, اس کا ترجمہ اللہ ہی جانے. اللہ لا الہ الا ہو, نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. اللہ کون ہے؟ لا الہ, کوئی معبود نہیں, الا ہوا, سوائے اس کے. الحی, جو زندہ ہے. القیوم, جو قائم رہنے والا ہے. نزل علیک الکتاب, اتاری آپ پر کتاب کو. بالحق, حق کے ساتھ. مصدقا, تصدیق کرتی ہے. لما بین یدیہ, جو تمہارے سامنے ہے. وانزل التوراۃ, اللہ نے تورات اتاری. والانجیل, اور انجیل کو اتاری. من قبل, اس سے پہلے, یعنی قرآن سے پہلے. ہدی للناس, ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان, اور فرقان فیصلے یعنی معجزہ اتارے. ان الذین کفروا, بلا شبہ جو لوگ انکار کیے. بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کو. لہم عذاب شدید, ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تعالی زبردست
انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بلا شبہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کا نور عطا فرمائے۔ یہ دو مبارک صورت زہراوین ہیں، ان کی روشنیاں ان کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ثبت قدمنا على صراطک المستقیم، اللہم اہد الناس جميعا وجعلنا سببا لمن اہتدى، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔